رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الفاتحة. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی مذاکرہ مقبول خاص و عام گئے دنیا میں 400. مقبول خاص و عام گئے دنیا میں 400. مقبول خاص و عام گئے دنیا میں 400. گلزار گئے مہکا ہوا مدنی مذاکرہ. گلزار ہے مہکا ہوا مدنی مذاکرہ. عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بادشاہ نے بڑا ایک عجیب سا خواب دیکھا. خواب دیکھ کر بڑا پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں. بادشاہ نے خواب کی تعبیر بتانے والوں کو جمع کیا اور ان سب کے سامنے اپنا خواب بیان کیا اور کہا میں بڑا پریشان ہوں, مجھے گھبراہٹ ہے, مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. ایک نے ہمت کی تعبیر بتائی اور کہا میں معافی چاہتا ہوں بادشاہ سلامت, مگر بات یہ ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آپ کے بیٹے پوتے سب انتقال کر جائیں گے. بادشاہ سلامت کو بڑی برا لگا کہ یہ کیسی تعبیر ہے, اس کو بند کر دو. اس کو بند کر دیا. تھوڑے دیر سکون کے بعد پھر بادشاہ نے کہا کہ کوئی اور ہے جو اس کی تعبیر بتائے. دوسرے کو بھی اس کی تعبیر صحیح تھی اس نے بتائی, مگر بولے میں اگر یہی تعبیر بتاؤں گا تو میرا بھی یہی انجام ہوگا. اب وہ سوچ رہا تھا کہ تعبیر کیا بتاؤں. کہ بادشاہ میں بتاتا ہوں تعبیر. تعبیر کیا بھائی؟ بادشاہ سلامت کیا خواب ہے آپ کا یار, کیا خواب ہے, کیا ہے؟
آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پوتے، اپنے بیٹے، اپنے پوتے، اپنے پر پوتوں کی تاج پوشی دیکھو گے، ہاں ہاں آپ کی عمر بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، اس کا مطلب بہت لمبی عمر پائیں گے آپ، بادشاہ سلامتی خیر ہو، بادشاہ خوش ہو گیا اور اس کو انعام دے دیے۔ اچھا تعبیر دونوں نے صحیح بتائی، تعبیر یہ تھی کہ بادشاہ کی عمر بڑی ہے اور اس کے سامنے اس کے بیٹے پوتے سارے مریں گے، اور وہ مرنے کا تو اس نے کہا نہیں، دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ سب کی تاج پوشیاں دیکھیں گے، یعنی سب آپ کے سامنے، بیٹا بھی آئے گا تاج پہنے گا وہ مر جائے گا، اس کا بیٹا پہنے گا وہ بھی مر جائے گا، پر پوتا آئے گا وہ بھی مر جائے گا۔ لیکن اس نے اپنے لفظ بدل دیے، کیونکہ اس سے پہلے والے کی گفتگو سے عبرت حاصل کی، سبق حاصل کی کہ یار یہ زبان کو اگر میں اس طرح بولوں گا تو میں تو پھنس جاؤں گا۔ اس سے ہمیں جو سبق ملا وہ ملا کہ کب بولنا کیا ہے اور کس سے کس طرح بات کرنی ہے، اور یہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ ہمیں زبان کے استعمال کا یہاں ایک سبق دیا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح، اب جیسے کوئی بڑے لوگ آتے تو ادھر بیٹھ جاؤ تو نہیں بولیں گے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹھیے۔ جیسے کل وہ پوسٹ امیر سنت کی جو آپ نے خود ہی توجہ دلائی کہ پڑھ لیں، جو کمپوز کی گئی تھی اس میں کیا لکھا گیا تھا؟ پڑھ لیں، اور آپ نے اس کو کیا فرمایا کہ یہ میرا مزاج نہیں کہ پڑھ لیں، میں کہتا ہوں پڑھ لیجئے۔ تو لفظوں کا جو انتخاب ہے نا، یہ ہماری شخصیت کی پہچان بھی بنتی ہے کہ ہم اس سے، ہماری ورڈنگ کیا ہے، اور وہ ہماری پرسنالٹی کی نمائندگی کرتی ہے، ہماری ورڈنگ، کہ اس میں ٹیلنٹ کتنا ہے، اس میں سینس کتنا ہے، اس میں مینرز کیا ہیں، اس کے ایٹیکیٹس کیا ہیں، یہ سب چیزیں ہماری گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب ادھر آنا، ادھر آئیے، کھانا کھا لیجئے، جانا چلے جائیے۔ ہمارے صرف ورڈ بدلنے ہیں، لفظوں کو بدلنا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ تمیز والا آدمی ہے، اپنا لہجہ درست ہو جاتا ہے، ہمارے لفظ درست ہو جاتے ہیں، بات کا مطلب وہی ہوتا ہے، لیکن اس بات کے مطلب کے لیے جو ہمارے لفظوں کا انتخاب ہے نا، وہ ہماری شخصیت کی پہچان بدل کے رکھ دیتا ہے۔ لہذا جب بھی گفتگو کریں بہترین لفظ کا انتخاب کریں، اور سب سے اچھا میٹھے لفظ کا۔ اچھا آپ میں کوئی فروٹ خریدنے گیا ہے؟ ابھی تو خیر آپ سب معتکف ہیں، رمضان میں جاتے تو ہوں گے آپ فروٹ خرید، کس نے فروٹ خریدا؟ ہاتھ توٹا، ابھی زندگی میں تو خریدا ہوگا، تو باقی نے خریدا ہی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ آ جاتا ہے آن لائن فروٹ؟ فروٹ کس نے خریدا؟ ہاتھ اٹھائیں، کوئی فروٹ خریدا غلط تھوڑی ہے، گھر کے لیے سامان تو خریدتا ہے نا، کس سے فروٹ خریدا ہے؟ واہ! جب فروٹ کی اب دکان پر گئے تو آپ نے اس کو یہ کہا ہوگا یار میٹھا پھل دینا، کس نے کہا میٹھا پھل دینا؟ ہاتھ اٹھائیں۔ واہ! جس طرح فروٹ کی دکان پر جا کر میٹھے پھل کا انتخاب کرتے ہیں نا، اس طرح بات کرتے وقت میٹھے بول کا انتخاب کر لیں۔ یہ دونوں بول آپ کے منہ کے اندر ہیں، کڑوا بھی، تیکھا بھی، نمکین بھی اور میٹھا بھی، یہ بول آپ کے منہ کے اندر ہی ہیں۔ یہ پوری ایک دکان ہے اندر میں، بول بھرے پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ آپ کون سا بول؟ جس طرح میٹھا پھل کھانا پسند کرتے ہیں، اس طرح ہر شخص میٹھا بول پسند کرتا ہے۔ اصلاح بھی اگر میٹھے بول کے ساتھ کی جائے نا تو پھر وہ اصلاح قبول کی جاتی ہے، اصلاح مانی جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت بات اور بیان کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، زبان سے ایسی بات نہ نکالو جسے سن کر لوگ تمہارے دانت توڑ دیں۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں، اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑو تاکہ یہ تمہیں کسی فساد میں مبتلا نہ کر دے۔ زبان کی حفاظت، اور یہ جو بات میں نے بیان کی، یہ امیر سنت نے
فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت کا عنوان ہے، کتاب ہے گفتگو کے آداب، وہ لیں یار. اب بولنا ایک عمل ہے، اور یہ ہمارا، ہم جب سے پیدا ہوئے ہمارا کھلا ہی ہوا ہے کھانے کے لیے اور بولنے کے لیے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آواز نکالتا ہے، نہ روئے تو بھی تشویش، آواز نکلے گی اور اس کو بھوک لگے گی. اور یہ دونوں چیزوں میں ہم لوگ اتنے پیچھے رہ گئے کہ بولنا کیسا ہے یہ بھی ہم نے سیکھا نہیں صحیح طور پر، اور کھانا کیا ہے کیا کھانا نہیں ہے یہ بھی ہم نے سیکھا نہیں صحیح معنی میں. یہ پورا ایک سبق ہے. تو اچھے بولنے کی عادت پیدا کرنے کے لیے اس کتاب کا پڑھنا بہت ضروری ہے. ایک بڑی خوبصورت رسالہ میرے سو میٹھے بول، کمال کا رسالہ ہے، کمال کا رسالہ. اور ایک رسالہ ہے خاموش شہزادہ، مزے کو مزہ آ جائے گا. اس میں ایک میرے ہیڈنگ لگائی ہے ابو الفضول، یعنی ایسا شخص جو فضول سوالات کرتا ہے. آپ نے اس کا نام بہت صحیح رکھا ہے نام، کہ یہ صاحب جو ہے نا یہ جناب حضرت یہ مطلب ابو فضول ہے. یہ فضول سوالات کرتے رہیں گے، خود بھی بور ہوں گے، ہم کو بھی بور کریں گے، خود بھی اپنے لیے نقصان کرتے ہیں، سامنے والے کا بھی نقصان کرتے ہیں. تو اللہ کریم ہمیں زبان کا درست استعمال عطا فرمائے، اور ہمیں زبان کی حفاظت کی بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، تمہاری خوبصورتی نے مجھے تعجب میں ڈال دیا. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کی خوبصورتی کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی زبان. کمال کی بات. زبان کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 گولڈن ورڈ یاد کر لیں. آؤٹ اسٹینڈنگ، دا کی آف سکسیس. 3 ورڈ ہیں، یاد کر لیں. کہیں من، صامتا، نجا. جو چپ رہا اس نے نجات پائی. یہ حدیث ہے، وہ یاد کر لیں. عربی بھی یاد ہو جائے گی. کہیے من صامتا نجا، من صامتا نجا. جو چپ رہا اس نے نجات پائی. کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں بہت پرابلم ہوتا ہے. ہزاروں معتکفین ماشاءاللہ یہاں پر ہیں. زبان کی حفاظت، زبان کو درست استعمال کی پریکٹس یہاں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کروائی جاتی ہے. اب جو کرے، اب جو نصیب کی بات ہوتی ہے. بعض اوقات ہماری زبان ہم چونکہ سیریس نہیں لیتے، اس لیے ہماری زبان کنٹرول ہوتی نہیں ہے. اور وضو خانے پر بھی زبان کا غلط استعمال، تو کھاتے ہوئے بھی زبان کا غلط استعمال، اور اس طرح کے غلط استعمال ہم سے ہو جاتے ہیں. مگر اس کتاب کا مطالعہ کریں گے، جو کتاب میں نے آپ کو عرض کی ہے گفتگو کے آداب، ڈاؤن لوڈ کر لیں. میرے موبائل میں الحمدللہ یہ ڈاؤن لوڈ ہے. اور میں نے جو 1-2 اور باتیں بیان کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد ہے یہ بیان کیا، میں نے اسی کتاب سے بیان کیا ہے. تو آپ یہ کتاب لیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. کوئی دیر نہیں لگتی. یقین مانیں صرف کتاب کا شوق ہونا چاہیے. اتنی آسان ہو گئی ہے کتاب لینا. آن لائن پرچیزنگ مشکل ہے، یقین مانیں دعوت اسلامی کتاب ڈاؤن لوڈ کرنا آسان ہے. 2 سے 3 منٹ لگتی ہیں، بعض اوقات 2 سے 3 منٹ لگتی ہیں. مجھے صبح نماز کا جیسا صف پر بیان ہوا، اور یہ نماز سے خشوع و خضوع پر بیان ہوا، تو مجھے یہ تھا یار کتاب، تو میں نے تقریباً میرے کو 3-4 منٹ لگی ہوں گی. فیضان نماز کتاب موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لی. حالانکہ اتنی ماشاءاللہ کتاب ہے، صفحات ہیں، پیجز ہیں اس کے، ڈاؤن لوڈ کر لی. آپ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، پورا مقتضى المدینہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، فری ہے. اور کتابیں پڑھیں، اور اللہ پاک کی رضا حاصل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پاکیزگی فکر کا بنتا ہے یہ سبب، پاکیزگی شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. دل میں نیت ہوتی دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا. مادری زبان میں کہہ لیں, اردو میں کہہ لیں میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, زیادہ اچھا ہے. ورنہ دل کی نیت ضروری ہے, کافی بھی ہے, ضروری بھی ہے. اور آپ معتکف ہو گئے. جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا, جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اعتکاف کی نیت نہیں کی ہے تو مسجد میں افطار بھی نہیں کر سکتے. تو نیت کر لیں اور افطار بھی کر نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے. البتہ مناسب یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے اور کوئی ذکر و درود کر لیجئے, چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے, اس کے بعد بھلے آپ افطار کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 40 اتار جلد 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مشرق و مغرب ایسٹ اینڈ ویسٹ میں جو مسلمان مجھ پر سلام بھیجے اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس سے اچھے انداز میں جواب عطا فرماتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیف ہے سما برہان دیکھو تم ذرا مدنی مذاکرہ, برہان دیکھو تم ذرا مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آج 15واں روزہ ہے اور عصر پڑھ کر معتکفین اور عاشقان رمضان جمع ہیں. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں, بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں مجھے شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سے سوال عرض یہ ہے کہ روزے کی جو نیت ہے کون سی نیت بہتر ہے؟ ویسے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے, لیکن جو منہ سے نیت کرنی ہوتی ہے وہ کون سی صحیح ہے؟ کون سی مناسب ہے؟ صحیح تو دل کی ہی نیت ہے. دل میں نیت نہ ہوتے ہوئے اگر زبان سے نیت کرے گا بھی تو نہیں ہوگی. یہ کہنے کا مطلب جیسے رات کو نیت کریں تو صبح سے میرا روزہ ہے, میں کل کا روزہ رکھوں گا اللہ کے لیے, میں کل کا روزہ رکھوں گا. اور اگر صبح نیت کرے, صبح صادق ہو گئی اور اب نیت کر تو سکتے ہیں ضحوہ کبریٰ تک رمضان کے روزے کی, تو اس میں یہ کہہ کہ میرا صبح سے روزہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کراچی کے علاقے صدر سے عرض گزار ہوں. آج کل مدنی چینل کے ذریعے روزہ افطار کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے. کل گھر میں ایک شخص نے اس طریقے سے تھوڑی سی غلطی کر دی کہ 7 سیکنڈ روزہ کھلنے میں باقی تھے مدنی چینل پر, کھجور کھا لی ہے. تو ایسی صورت میں روزے کا کیا حکم ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں. اور اس میں 3 سیکنڈ کا جبکہ ڈیلے بھی ہوتا ہے ٹرانسمیشن میں. اللہ کا آپ نے کوئی بتایا اپنا, میں سمجھ نہیں پایا. خیر مجھے سارے اللہ کا یاد بھی نہیں ہے. اس میں پورا وہ ٹائم ٹیبل دیا ہوا, جیسے اب ہم فیضان مدینہ ہے, اس میں ٹائم جو ہے اس میں فرق ہے تھوڑا, اور پورا ہمارے ہاں پورے شہر کا احتیاطی وقت بتایا جاتا ہے تاکہ پورے شہر کو ویلڈ ہو. ایک ایک علاقے کا نہیں بتاتے. اب آپ کا علاقہ کون سا ہے, پھر اوپر جائیں پلازا کی چھت پر جائیں تو ٹائم میں فرق پڑے گا. نیچے کے فلور میں سب سے نیچے گراؤنڈ فلور ہے اس پہ فرق پڑے گا.
پہاڑ پر چلے جائے کوئی تو وہاں اور اس کی نیچے وادی میں فرق پڑے گا ٹائم کا، کچھ سیکنڈ کا، کبھی آدھے منٹ کا، کبھی 15 سیکنڈ کا، کبھی پون منٹ کا، کبھی 1 منٹ کا بھی فرق پڑتا ہے. جو اونچے جو جاتے رہیں گے نا تو مطلب ہے سورج غروب ہونے میں جس سے کہ وقت فرق پڑے گا، کہ وقت بڑھے گا غالباً یہ کہ جس سے کچھ سیکنڈ بڑھے گا، یہی ہے نا بڑھے گا. تو اب یہ کہ آپ اپنے علاقے کا ویب سائٹ پر جانا پڑے گا. دعوت اسلامی میں جو فلک مجلس فلکیات کی طرف سے جو ٹائم ٹیبل دیا گیا کہ آپ کا علاقہ کون سا ہے اور علاقے کے مطابق وہاں غالباً یہ دیا ہوتا ہے کہ اتنے سیکنڈ کم کر لو، اتنے سیکنڈ زیادہ کر لو، اس طرح. تو اس سے آپ کو خود ترکیب بنانی پڑے گی. پیریڈ ٹائم میں آپ کرنٹ لوکیشن کو، جو بھی آپ کی کرنٹ لوکیشن ہے وہ آپ اس کو سرچ کر لیں. صرف آپ کو ایک بٹن ہی دبانا ہے، کلک کرنا ہے، وہ آپ کو آپ کے اس جہاں آپ ہیں وہاں کا آپ کا غروب آفتاب کا وقت آپ کو بتا دے گا. اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو تشویش ہے تو آپ ذمہ داران جو ہوتے ہیں یہ معلومات آپ کو لینی پڑے گی، ان سے رابطہ کر لیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی آپ کو رہنمائی کر دیں گے کہ آپ کا معاملہ کیسے تھا اور کیا تھا انشاءاللہ. کوئی ذمہ دار دعوت اسلامی کا ہو نا اس کو کہیں گے تو یہ مجلس فلکیات کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں نا ان کی معلومات اس پہ اچھی ہوتی ہے، تو ان سے کانٹیکٹ کریں گے تو یہ آپ کو انشاءاللہ رہنمائی کر دیں گے کہ روزہ ہوا کہ نہیں ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ سوشل میڈیا پر آج کل ایک سوال بہت زیادہ گردش کر رہا ہے کہ اللہ پاک جب عمرے کی سعادت دے تو سب سے پہلے کہاں حاضری دی جائے، مکہ مکرمہ میں یا مدینہ طیبہ میں؟ برائے مدینہ اس کا جواب عطا فرما دیجئے. اچھا یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ عمرہ کی سعادت ملے تو پہلے مکے جائیں کہ مدینے جائیں؟ ان کے بقول سوشل میڈیا پر یہ بحث چل رہی ہے یا سوال چل رہا ہے کہ پہلے مکے جائیں یا پہلے مدینے جائیں عمرہ کرنے کے لیے. اچھا یہ کنفیوز کر رہے ہیں لوگوں کو. سوال کرنا ہو تو علماء سے سوال کرے، مفتی صاحبان سے رجوع کرے کہ ہم کو کہاں جانا ہے پہلے. ہاں بس وہ لوگ کچھ نہ کچھ اپنے کامنٹس دیتے ہوں گے اب یہ کہ مکے جانا چاہیے پہلے مدینے جانا چاہیے. تو اس میں پروپر کوئی وہ ترکیب ضروری نہیں ہے. جس میں سہولت ہو، جس میں دل چاہے وہ کر لے. پہلے اگر بعض اوقات یہ کہ مدینہ شریف پہلے قریب پڑتا ہے، سب بائی روڈ جو جاتے ہیں اطراف کے ملکوں سے پہلے مدینہ آتا ہے پھر مکہ پاک آتا ہے اور دونوں میں اچھا خاصا فاصلہ ہے. تو یوں وہ مدینے سے حاضری سے مشرف ہو جائے پھر عمرہ شریف کی سعادت پالے. یا اب جیسے کہ جدہ شریف کی فلائٹ ہے تو پہلے مکہ مکرمہ قریب ہے، پہلے مکے میں حاضری دے دے، عمرہ شریف کر رہے، پھر یہاں سے فارغ ہو کر اپنے گناہوں سے فارغ ہو کر جو گناہ بھی معاف تو ہوتے نا، پاک صاف ہو کر مدینہ پاک حاضر ہو. یوں اس کی وہ ڈیٹیل پڑھی نہیں ہے کہ پہلے کہاں جائے. حج کے سفر میں بحث ہے اس حوالے سے، اور بالخصوص جیسے آپ نے یہ بائی روڈ آنے والوں کے لیے کہا کہ وہ مدینے سے پہلے ان کو پڑ رہا ہے راستہ، تو یہ تو پھر محرومی لکھی گئی ہے کہ مدینے سے آ رہا ہے اور مدینے کا سفر چھوڑ کے پہلے مکہ مکرمہ جاتا ہے. تو ایسا نہ کرے، اگر پہلے مدینہ منورہ آ رہا ہے تو پہلے مدینہ منورہ حاضری دے پھر مکہ مکرمہ حاضر ہو. یہ وہ جو قریب کا میں نے جو عرض کیا، اب یہاں سے بھی جا رہا ہے تو قریب میں اب فاصلے سمٹ گئے. جدہ شریف کی بھی فلائٹ ہوتی ہے جو مکہ پاک قریب ہے وہاں، اور جدہ شریف میقات میں ہے، اور مدینہ منورہ کی بھی فلائٹ ہوتی ہے. اب یہ بھی ایئرپورٹ مدینے میں نہیں ہے، ایئرپورٹ مدینے سے باہر ہے لیکن قریب ہے، اس لیے وہ مدینہ ایئرپورٹ ہی اس کو بولتے ہیں، ورنہ حقیقت میں مدینے میں نہیں ہے وہ ایئرپورٹ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت آپ سے میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں مدینہ شریف عمرے پر جاتا ہے تو وہاں جب پہنچتا ہے روزہ رکھ کر پاکستان سے تو 2 گھنٹے پاکستان سے پیچھے ہوتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو روزے کا ڈسٹینس لمبا ہو جاتا ہے، اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ روزہ وہاں کے مطابق کھولنا ہوگا یا پاکستان کے مطابق کھولنا ہوگا، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ وہاں بھی فرق ہوتا ہے، مکہ شریف میں الگ ٹائم ہوتا ہے، مدینہ پاک میں الگ ٹائم ہوتا ہے، کچھ منٹوں کا فرق. جیسے یہاں کراچی میں کچھ فرق ہے، کراچی میں تو حیدرآباد میں 3-4 منٹ کا فرق پڑ جائے گا تو آگے بڑھو گے، سکھر میں شاید 6-7 منٹ کا فرق پڑ جائے. تو فرق تو ہوتے ہیں. تو جہاں روزہ کھول رہے ہیں نا وہیں کے وقت کا اعتبار ہوگا. تو مکہ پاک میں تو مکہ پاک میں جب سورج غروب ہوگا تب افطار کریں گے. مدینہ طیبہ میں ہے تو مدینہ شریف میں جب سورج ڈوبے گا تو اس وقت افطار کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے امیر اہل سنت، مسکرانا سنت ہے، اور اس مبارک سنت کو کیسے عام کیا جائے اور مسکرانے کا طریقہ بھی بتا دے. ماشاء اللہ آپ بہت پیارا مسکراتے ہیں، ایک بار مسکرا دیجئے، اللہ آپ پر کرم فرمائے. جواب یہ بات چاہیے. اچھا وہ اپنے چل مسکرانا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سنت ہے. بعض صحابہ کے اس طرح کے ارشادات بھی ہیں کہ ہم نے جب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مسکراتا پایا. تو نہیں بکثرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم کا واسطہ بھی پیش کیا ہے بارگاہ خداوندی میں. وہ ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو. پہلا مصرع کیا ہے اس کا؟ یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، یا اللہ پاک جب میرے جرم کھلے اور میرا حساب ہو رہا ہو گناہوں کا تو اس وقت جب میں رو رہا ہوں گا تو مولا کریم ایسے کٹھن حالات میں ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو کہ ان مسکرانے والے ہونٹوں سے جو دعائیں نکلی ہیں امت کے لیے، ان دعاؤں کا صدقہ کہ میرا حساب نہ ہو یا آسان ہو، میری بخشش ہو جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، پکڑ نہ کی جائے. یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو. کہیں اور بھی کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. وہ کسی ایک شاعر نے تو اس کا وہ اپنا ردیف یہ لکھا ہے، آخری حصہ جو ہوتا ہے تو اس میں مسکرا دو تو عالم بدل جائے گا. یہ بیکل بلرام پوری، یہ حضور مفتی اعظم ہند کے مرید تھے، فوت ہو گئے رحمت اللہ علیہ. تو یوں مطلب یہ کہ مسکرانا تو سرکار کی سنت ہے. اچھا اب یہ کہ یہ اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے. میں جیسے مجھے پتا ہے نا، میں سمجھاتا ہوں انفرادی طور پر کسی کو 100 مرتبہ بھی سمجھا دوں مسکراتا نہیں ہے، پھر بھی نہیں مسکرائے گا، عادت ہی نہیں ہے. مطلب ابھی جیسے سمجھا رہا ہوں نا میں، تو کئی کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ میری مسکرانے کی عادت نہیں ہے، اور وہ وہیں کا وہیں منڈ کا منڈ ہی رہے گا. یہ واقعی نہیں کہ انہیں وہ اس کو پتا ہی نہیں کہ مجھے سمجھایا جا رہا ہے، وہ مسکرائے گا نہیں. ایک چٹکلا یاد ہے مجھے کہ کسی کو میں نے وہ تبسم کی فضیلت بھیجی صوتی پیغام میں اپنے، تو اس نے اپنے کو اتنا سیریس لیا، اس نے بولا آپ نے صحیح پکڑا ہے کہ میری عادت نہیں ہے مسکرانے کی. پھر وہ انہوں نے تکلف کے ساتھ مسکرانا شروع کیا تو مجھے پیغام دیا تھا کہ میرے ہونٹ دکھ گئے تھے، عادت ہی نہیں نا مسکرانے کی. تو اس لیے ہر ایک غور کرے کہ میری عادت ہے کہ نہیں ہے.
اب یہ مشکل ہے کہ پتہ نہیں چلتا مسکرانے کی. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی اس کی طرف دیکھو تو وہ مسکراہٹ کا تحفہ ضرور دے گا, عادت ہوتی ہے. تو بعد وہ پتہ بھی نہیں تھا. اچھا اب اس میں جیسے میں نے اب کہا نا, تو اب بعض مجھے دیکھ کے مسکرائیں گے, مجھے دیکھ کر بھلے آپ کی مہربانی مسکرائیں, لیکن انفرادی کوشش کریں, کسی کو دین کی بات بتائیں, کسی کو نیکی کی دعوت دیں, کسی کو سنتوں پر اجتماع کی, کسی کو مدنی مذاکرے کی, قافلے میں سفر کی دعوت دیں, تو مسکراہٹ ہوگی تو اثر زیادہ پڑے گا. منہ چڑھا ہوا ہوگا تو اس کو لگے گا یار یہ غصے میں بھرا ہوا ہے. بعض اسے لگتے ہیں کہ غصے میں بھرے ہوئے ہو, اپنے کو لگے گا غصے میں بھرے تو ڈر لگے گا بات کرنے, اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا, لیکن وہ ایسا لگتا ہے. تو اس لیے بتکلف مسکرانے کی عادت بنائی جائے. لیکن شخص مخصوص کے لیے, جیسے میں نے کہا نا کہ میرے لیے تو مسکراہٹیں ہیں, اسلامی بھائی دیتے ہیں مجھے تو مسکراہٹیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یار یہ ہر جگہ مسکراہٹوں کی بہاریں ہونی چاہیے. میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائیں اگر دونوں مسکرائیں نا. مسکرانا غصہ کر کے جھگڑا کر کے مسکراتا نہیں آدمی, تو مسکرائے گا تو اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ, جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا. مسکرا دو تو عالم بدل جائے گا. آپ نے جیسے ابھی بات کی نا, تو اس وقت جتنے مدینہ میں بھی ہیں, مطلب اصولی طور پر تو اس تمام گفتگو میں سب کے چہرے پر کچھ نہ کچھ تبسم مسکراہٹ ہونی چاہیے. اب تو آئی گئی. نہیں ابھی بھی نہیں آئی. ہاں یہ سب کی تو نہیں, میں نوٹ سب کی یہ مطلب ویوہارک یہ ہے کہ ابھی جتنی جو بات ہو رہی تھی نا, یہ بات ہو ہی ایسی رہی تھی کہ مطلب تھوڑا بہت وہ کھل ہی جائے گا. اب دانت دکھانے جیسے نہیں ہے تو ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن مطلب اچھا اس میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی یوں ہی رہے ہیں. اب مسکرانے کی بات پہ بھی جب نہ آدمی مسکراوے تو جب برا لگے گا تو کیا حال کرے گا یہ آدمی. نہیں اس وقت بھی کچھ نہ بولے, یہ بھی بولے ہی نہیں, خالی دیکھ کر ہی رو پڑ جائے گا. وہی ایسا کیا بھی کھا جائے گا. قدرتی طور پر بس بعضوں کا ہوتا ہے بیچاروں مسکراہٹ آتی نہیں ہے. بھلے وہ ٹینشن ہوتا ہے, کبھی رنج و غم ہوتا ہے آدمی کو تو نہیں مسکراتا, لیکن ایسے موقع پر بھی بعض اوقات بعض ہوتے ہیں کہ مسکراتے ہیں. ابھی جو ہم دونوں نے میں نے بات کی تو اب تو مسکرانا چاہیے تھا نا, یقین مانو ابھی بھی نہیں مسکرائے. تو یہ ہوگا نا کہ مجھے تھوڑی بولا جا رہا ہے, وہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے جلووں میں کھویا ہوا حضور. ایسا بھی ہو سکتا ہے. سرکار کی سنت ہے. میں تو بارہا کہیں آتا جاتا ہوں, کبھی مجھے مدنی مذاکرے میں, اور میں میرے نیتوں میں شامل ہے کہ سنت کی نیت سے مسکراؤں گا. جب مسکرانے میں سنت کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا نا. جب پھر مسکرانے کا محل بھی ہو, موقع بھی ہو. بعض اوقات اب گھر میں باپ کا انتقال ہو گیا, آپ تعزیت کے لیے گئے ہیں, وہ بیچارہ رو رہا ہے اور آپ مسکرائے جا رہے ہیں. تعزیت میں یا کسی مریض کو دیکھیں, ڈاکٹر نے اس کو مطلب کوئی سیریس بیماری بتائی ہے, بیچارے کے مطلب آنسو نہیں تھمتے, گھبراہٹ تاری ہے اور آپ مسکرائے جا رہے ہیں. تو ایسے موقع پر اپنے چہرے پر غم کے آثار پیدا کر رہے ہیں. کسی مصیبت زدہ کے پاس جائے تو غم کے آثار, تو موقع کی مناسبت سے مسکرائیں. کسی کو ایسا لگے گا یار ایسا کون ہوتا ہوگا کہ یار ایسے حضور بالکل آپ جو فرما رہے ہیں نا, کسی جیسے کہ نہیں بعضوں کا مسکرانے کی عادت بناتے ایسا ہو جاتا ہے کہ اب مسکرانا ہی ہے ہر جگہ پر. پچھلے دنوں جو سیلاب اور کچھ کافی مسائل ہوئے تھے نا ہمارے ملک میں, تو ایک اسلامی بھائی نے ایک جگہ جا کر ویڈیو بنا کر بھیجی تھی کہ یہاں یہ ٹوٹ گیا, یہاں یہ ہو گیا, یہ بیچارے اجڑ گئے, یہ ہو گیا. اچھا حضور میں نے اس کی 1-1.5 منٹ کی ویڈیو دیکھی نا, ایڈٹ ہو رہی تھی, تو مجھے بتایا کہ یار آپ اس کو دیکھو. تو میں نے دیکھا, اور وہ یہ جتنا کچھ بتا رہا نا مسکراتے ہوئے بتا رہا ہے کہ یہ ٹوٹ گیا, یہ ہو گیا. اب چہرے پہ باقاعدہ منہ کھلا سا ہے, مسکراہٹ ہے, دانت نظر آ رہے ہیں, یہ سب ہو رہا ہے. اب اس کو نہیں, وہ غیر شعوری, اس کو خوشی تھوڑی ہوئی ہوگی, لیکن وہ تو میں نے اس کو باقاعدہ ویڈیو بھیجی. میں کہا یار آپ مسکرا کر کیوں دے رہے ہیں؟ تو بولا یار میرے کو سمجھ نہیں پڑی کہ میں تو مسکرا رہا ہوں. خیر وہ ویڈیو میں ہونے ہی نہیں کی, یہ تو الٹی مطلب کہ خراب لگے گا کسی کو, یار اس کو خوشی ہو رہی ہے ہمارا گھر ٹوٹ پھوٹ گیا ہے. تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو شاید اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اس ٹائم پر مجھے کیسا سیریس والا چہرہ کیسا ہوتا ہے. اصل اعتدال ہونا چاہیے ہر کام میں, اعتدال, میانہ روی.
بیلنس کہ واقعی بعض ایسے بھی دیکھے میں نے وہ اتنا مسکرا رہے تھے کہ اپنے کو لگے کہ ان کا گھڑی بھر تو یہ کریک تو نہیں ہے یار. نہیں واقعی ہے نا کہ یار یہ مطلب کوئی نہ ٹاپک ہے نہ کوئی موضوع ہے نہ کوئی موقع ہے مسکرانے میں, مسکرایا جا رہا ہے. خیریت تو اس کو سمجھ پڑتی ہے کہ نہیں. یہ واقعی ایک ون شاٹ آدمی کو یوں لگتا ہے. تو بعض اوقات بات سیریس ہوتی ہے تو اس میں آٹومیٹک سیریس فیس پر نظر آنا چاہیے, فیس سیریس. اور بعض اوقات یہ کہ ایسی بات ہوتی ہے کہ مسکرائے آدمی ہر وقت. اب یہ بھی جیسا ہر وقت تھوڑی مسکراتا ہوں, ابھی کہاں مسکرا رہا ہوں. تو اس نے کہا مسکرا تو اس کا دل خوش کر دیا میں نے. بتکلف بھی تو آدمی مسکراتا ہے, بتکلف اب مسکراؤ تو بتکلف ہی مسکرائے گا آدمی کہ مسکرانے کا کوئی وہ ٹاپک ہو تو مسکرائے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا مدینہ طیبہ کب جائے اس کے تعلق سے حج کا سفر میں یہ بہار شریعت چھٹا حصہ پیج نمبر 1222. حج اگر فرض ہے تو حج کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہو. ہاں اگر مدینہ طیبہ راستے میں ہو تو بغیر زیارت حج کو جانا سخت محرومی و قساوت قلبی, دل کی سختی ہے, اور اس حاضری کو قبول حج و سعادت دینی و دنیاوی کے لیے ذریعہ و وسیلہ قرار دے. لیکن راستے میں مدینہ شریف آیا تو اب یہ کہ پہلے مدینہ پاک کی حاضری دے, اگر نہیں دیتا اور حج کے لیے نکل جاتا ہے تو یہ سخت دلی اور محرومی ہے, سخت محرومی ہے کہ حاضری دے کر اپنی حج کی قبولیت اور دینی دنیاوی سعادت کا اس کو باعث بناتا. اور حج نفل ہو تو اختیار کے پہلے حج سے پاک صاف ہو کر محبوب کے دربار میں حاضر ہو, یا سرکار میں پہلی حاضری دے کر حج کی مقبولیت و نورانیت کے لیے وسیلہ کرے. غرض جو پہلے اختیار کرے اسے اختیار ہے, مگر نیت خیر اچھی نیت درکار ہے کہ انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی. اعمال کا مدار نیت پر ہے اور ہر ایک کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی. عمرے کا تذکرہ نہیں ہے تو عمرہ بھی چونکہ فرض نہیں ہے نا, اس میں بھی اختیار ہی مانا جائے گا کہ چاہے پہلے مدینے کی حاضری دے. عمرے میں اختیار ہے کہ چاہے پہلے مدینے کی حاضری دے چاہے پہلے عمرہ شریف کر کے پھر مدینہ پاک حاضر ہو. ہاں البتہ مدینہ راستے میں آتا ہے پھر تو پہلے سفر کے دوران مدینہ شریف پہلے آتا ہے تو پھر مدینہ پاک کی حاضری دے کر عمرہ شریف کے لیے جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اس کا کلپ مختصر سا بنا کر وائرل کر دیا جائے تاکہ یہ جو گشت کر رہا ہے سوال تو اگر کوئی کنفیوز ہیں تو اس میں ان کے لیے انشاءاللہ آسانی ہوگی سمجھنے میں انشاءاللہ الکریم. میرا نام عبید رضا تاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے امیر اہل سنت, آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, ریکارڈنگ تلاوت میں سجدہ تلاوت آ جائے تو سجدہ واجب ہوگا؟ جزاک اللہ خیرا. ریکارڈڈ تلاوت سننے سے سجدے کی آیت آئی تو سجدہ واجب نہیں ہوتا, سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا سوال یہ ہے کہ نابینا آدمی جماعت کروا سکتا ہے؟ نابینا جماعت کروا سکتا ہے اگر شرائط پائے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ایسا نابینا ہے کہ جو اپنی صاف صفائی رکھنے میں محتاط ہے تو اور بھی بہتر ہے, ورنہ جو آنکھوں والا ہے. یعنی اگر تو یہی سب سے بہتر قرات کرنے والا علم والا ہے تو اسی کی امامت اولا ہے, بہتر ہے.
اور اگر اس سے بہتر یا اس کے برابر کوئی امامت کے قابل وہاں پر موجود ہے تو بھی اس کی امامت جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ پھر دوسرا بندہ امامت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ رمضان شریف میں اگر آدمی فوت ہو جائے تو جمعے کا دن ہو تو اس کا کیا حق و حساب میں کیا ہوگا، یہ تو ذرا رہنمائی کر دیں آپ۔ یہ میرے اینگل پر اگر آواز صاف ہو جائے نا تھوڑی۔ انشاءاللہ یہ رمضان اور جمعہ کے جو وفات پانے والے ہیں تو ان کا پوچھ رہے ہیں کہ ان کی مغفرت یا ان کے عذاب قبر ہوگا کیا؟ اب قبر کے سوالات کا تو لکھا ہے کہ ان کو قبر کے سوالات نہیں ہوں گے، رمضان شریف میں جو دن رات میں فوت ہو اور جمعے کو فوت ہو۔ یہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ جمعرات کو مرنے والا شخص دائماً عذاب قبر سے یعنی ہمیشہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا یا عارضی طور پر ٹیمپریری؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا جمعرات کے لیے کوئی حکم نہیں آیا، شب جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سورج جب سن سیٹ ہو جائے، سورج ڈوب جائے، تو شب جمعہ اور رمضان مبارک میں ہر روز کے واسطے یہ حکم ہے کہ جو مسلمان ان میں مرے گا سوال نکیرین و عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، نہ منکر نکیر سوالات بھی نہیں کریں گے اس سے، اور عذاب قبر سے بھی اس کی حفاظت ہوگی۔ واللہ اچھا نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقات دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اچھا وہ پہلی جو روایت میں نے بیان کی حدیث پاک سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حوالہ حلیۃ الاولیاء جلد 5 صفحہ 24 حدیث نمبر 6187۔ اور یہ جو دوسری حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی میں نے جو بیان کی روایت، اس کا حوالہ شرح الصدور صفحہ 187۔ یہ جب اس کو آپ بنائے تب تو اس کو حوالے اس کے نیچے ایڈجسٹ کر لیجیے گا، ورنہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سے تھوڑا یوں ہوتا ہے کہ حوالے ہوں تو اچھا ہے، تاکہ کوئی اعتراض کسی کو بنتا ہو تو پہلے وہ حوالہ دیکھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عشرہ مغفرت کی 5ویں روزے کی آج آخری گھڑیاں ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ کہتے ہوئے یہ سنتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب میری مغفرت فرما اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی کثرت فرماتے تھے، اور الحمدللہ امیر علیہ سنت ہمیں مدنی مذاکرے میں توبہ کرواتے ہیں، اور توبہ کروانے کے بعد بیعت بھی کرواتے ہیں۔ جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے لیے اس بات کے ضامن ہے کہ انشاءاللہ ان کا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ جو امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو اسلامی بہنیں دیکھیے سن رہی ہیں وہ بھی بیعت کر سکتی ہیں۔ اسلامی بہنوں کو اپنے شوہر یا والد وغیرہ کی اجازت کی ضرورت نہیں، اپنے مخصوص ایام میں بھی یہ بیعت کر سکتی ہیں۔ ایک دن کے بچے کو بھی بے پرواہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسکرین پر جو نمبر ابھی دکھایا جائے گا
اس پر اپنے نابالغ بچوں کے نام عمر وغیرہ بھیج دیجیے، انہیں امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اگر آپ پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں تو چاہیں تو بیت برکت حاصل کر لیں۔ امیر علیہ سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، آپ کو اپنے پیر صاحب کے ساتھ ساتھ امیر علیہ سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل فرما لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں چھڑایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا خطاؤں کو میری مٹایا الہی، خطاؤں کو میری مٹایا الہی، مجھے نیک خصلت
بنایا الہی مجھے نیک خصلت بنایا الہی دکھا ہر برس تو حرم کی بہاریں تو مقام مدینہ دکھایا الہی شرف ہر برس حج کا پاؤں خدا یا چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی تو عطار کو چشم میں نم دے کے ہر دم تو عطار کو چشم میں نم دے کے ہر دم مدینے کے غم میں رلایا الہی مدینے کے غم میں رلایا الہی یہ دل کو رے تیرا سے گھبرا رہا سے گھبرا رہا پے مصطفیٰ جگ بھگایا الہی پے مصطفیٰ جگ بھگایا الہی مصطفیٰ جگ مگایا الہی بقیع مبارک میں تدفین میری ہو حسنین کا ستایا الہی تو عطار کو چشم میں نم دے کے ہر دم مدینے کے غم میں رلایا الہی آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار
اللهم اجرنی من النار یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج 15واں روزہ پورا ہونے کو ہے. آدھا رمضان ہم نے غفلت میں گزار دیا. کوئی نیکی کوئی عبادت نہیں کر پائے. اے اللہ پاک کورے کے کورے ہی رہے. باتوں میں وقت برباد ہوا, فضولیات میں وقت صرف ہوا. الہ العالمین رحمت کی نظر کر دے, اچھوں کا صدقہ ہماری جھولی میں ڈال دے, اچھوں کے طفیل ہمیں اچھوں میں ڈال دے. اے اللہ پاک نیکوں کے صدقے میں ہمیں نیکوں میں شامل کر لے. اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا, ناراض نہ ہونا. اے اللہ پاک اگر تو ناراض ہوا تیری قسم ہم کہیں کے نہ رہیں گے. الہ العالمین ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور ہمارے گناہ معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. اے اللہ پاک ہمیں بے حساب بخش دے. عشرہ مغفرت آیا وہ بھی آدھے کے قریب اب چلا رخصت ہوا. اے اللہ پاک جن جن کی مغفرت ہوئی ان کا واسطہ ہماری بھی مغفرت کر دے. ہمیں جہنم سے آزادی دے دے. اے اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں ہر دم رکھ. الہ العالمین گناہوں کی بیماریوں سے ہمیں صحت دے. ہمارے ظاہری باطینی امراض دور فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. مقروضوں کے قرضے اتر جائیں. پریشان حال خوشحال ہوں. اے اللہ پاک آج نواسہ رسول جگر گوشہ بطول فرزند مرتضی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا دن ہے. اے اللہ پاک جب یہ پیدا ہوئے ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے تھے. اے اللہ پاک اسی خوشی کا صدقہ ہمیں بے حساب مغفرت سے نواز کر خوش کر دے. اے اللہ پاک جنت میں بے حساب داخلہ دے کر خوش کر دے. اس خوشیاں بانٹنے والے مسکراہٹ پھیلانے والے محبوب کا واسطہ کہ ہم بھی مسکراتے ہوئے محبوب کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں. جہنم سے آزاد کر دے, میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں. میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں. بچانا برے خاتمے سے, بچانا بچانا برے خاتمے سے, بچانا. میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں. میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں. میری روح تن سے جدا ہو رہی ہے. خدا جلوے مصطفیٰ مانگتا ہوں. صلی اللہ علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہوں, کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت. یا اللہ پاک آج 15 روزے پورے ہو گئے، 16ویں شب آ لگی، آدھا رمضان گزر گیا. اے اللہ پاک ہم نے کوئی تجھے راضی کرنے والا کام کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کی. ہائے 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 غفلتوں میں سارا وقت گزر گیا. اے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کر دے. اے اللہ پاک جنہیں تو نے اپنی رحمتوں سے نوازا، مغفرتوں سے مشرف فرمایا، انہی کا واسطہ ہماری بے حساب مغفرت فرما دے. اے اللہ پاک ہمارے ایمان پر استقامت کی مہر لگا دے. ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو. اے اللہ پاک ہمیشہ ایمان ہمارے پاس ہی رہے، ہمارے ساتھ ہی رہے، اور ایمان کے ساتھ ہی ہم دنیا سے رخصت ہوں. کلمہ پڑھتے ہوئے محبوب کے جلووں میں ہماری روح مدینے میں قبض ہو، شہادت کا جام بھی پئیں اور جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت پائیں، جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی بنے. اے اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بال بچوں کی، ہمارے خاندان والوں کی بے حساب مغفرت کر دے. اے اللہ پاک میرے ذریعے جو غوث پاک کے مرید ہوئے، طالب ہوئے، ان کو بھی بے حساب بخش دے. ان کی اور سارے مسلمانوں کی حالت پر رحم فرما، پریشانیاں دور فرما، خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ پاک جن کے بچھڑے ہیں مل جائے، روٹھے ہیں من جائیں. اے اللہ پاک جو گم شدہ ہیں وہ بھی بازیاب ہو جائیں. اے اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرما. مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب کر دے، ہمیں جہنم سے رہائی عطا کر دے. اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ پاک کتنے مریض ہمارے اس وقت حاضرین ناظرین میں ہوں گے، سب پر صحت کی اللہ پاک سب کو صحت نصیب فرما دے، شفا کی خیرات دے دے. اے اللہ پاک ان کی ظاہری باطنی بیماریاں دور کر دے. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو. بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں اور بیٹے چاہنے والوں کو بیٹے دے دے. اے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم و کرم فرما دے اور ہمیں نیک بنا دے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے. یا اللہ پاک زبان کی حفاظت نصیب فرما. اے اللہ پاک زبان کی حفاظت دے دے، دماغ کی حفاظت ہو، دل کی حفاظت ہو، روئے کی حفاظت ہو. اے اللہ ہم کسی اینگل سے بھی تیری نافرمانی نہ کریں، تیری فرما برداری کریں، صرف ثواب والے کام کریں. اذان کا جواب دیجئے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا